السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے الحمدللہ حروف جارہ پڑھے تھے۔ حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف، ٹھیک۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کسی بھی اسم کی، کسی بھی ناؤن کی ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ یہ الحمامو تھا، یہ دراصل الحمامو تھا، ٹھیک۔ یہ المکتبو تھا، یہ ٹھیک۔ یہ السریرو تھا، یہ الحمامو تھا، یہ المکتبو تھا، اور یہ السریرو تھا۔ ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہے ہر اس کا ہمیشہ پیش ہی ہوتا ہے، یعنی وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا عربی میں وہ زبر زیر پیش کے نام آپ کو یاد کرنے ہیں، وہ مرفوع حالت رفعی مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن جب اس پر حروف جر یعنی فی یا علا یا اور آئیں گے ابھی الا یا پھر من، اس میں سے کوئی بھی حروف جر اگر اس میں داخل ہو گیا تو یہ اخیر میں زیر آ جائے گا۔ یہ اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی زبان سیکھیں تو اس میں آپ کو جو ہے اگر صرف آپ کو ورڈ کا مطلب پتہ ہے تو آپ کو وہ زبان آتی ہے، وہ لینگویج آپ کو آتی ہے۔ لیکن عربی میں زبان کے ساتھ، لفظ کے مطلب کے ساتھ، لفظ کے ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو اس کی حالت بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بہرحال کسی کو اگر کل کے اس میں سے کچھ سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لے، ورنہ پھر اس کو اپن آگے بڑھاتے ہیں۔ آگے بڑھیں، چلیے ٹھیک۔ تو وہ آپ لوگوں نے وہ دیکھ ہی لیے ہوں گے، مطلب بتائے گئے تھے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے اندر یا میں، ٹھیک۔ کسی بھی چیز میں، کمرے کے اندر، کتاب کے اندر، گملے کے اندر، باغیچے کے اندر، ٹھیک، اس کے لیے جو ہے وہ فی کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے علا یعنی اوپر یا پھر پر، ٹیبل پر، میز پر، گھر پر، چھت پر، گلاس پر، چادر پر، چادر کے اوپر، وہ بستر کے اوپر رکھا ہے تو اس کے لیے جو ہے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے۔ الہ، الہ، الہ مطلب تک، کی انتہا بتانے کے لیے کہ کہاں تک، یعنی گھر تک یا مسجد تک یا کتاب کے آخری صفحے تک۔ کسی بھی چیز کی انتہا کو، وقت کے انتہا کو بھی بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے یہ یعنی اس چائے کو اتار دینا، اس چائے کو اپنے کھدکنے تک جلتے رہنے دینا، کھدکنے کے بعد اتار دینا، تو وہ یہ تک، یہ انتہا کو بتاتا ہے کہ کب تک، وقت کے لیے بھی، جگہ کے لیے بھی، ٹھیک۔ اور من یعنی سے، یہ ابتدا کو بتاتا ہے، یہ جو ہے انتہا کو بتاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ابتدا کو بتاتا ہے کہ کہاں سے شروع، کہاں سے کرنا ہے، یہاں سے، وہاں سے، اس وقت سے۔ تو آپ بتائیے این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ جی الکتاب فی الحقیبہ، فی الحقیبہ، کتاب کس میں ہے؟ بیگ کے اندر ہے۔
الحقیبتو، الحقیبتو کہتے ہیں بیگ کو. الکتاب فی الحقیبہ، کی کتاب بیگ کے اندر، بستے کے اندر ہے. این محمد، محمد کہاں ہے؟ این محمد، محمد کہاں ہے؟ محمد، دیکھیے یہاں پر دیکھیے ایک اور چیز آپ نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ نام کے اندر الف لام نہیں آتا. وہ اگرچہ علم ہوتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن محمد جو ہے یعنی وہ کسی خاص شخص کا نام ہے. ٹھیک، جو ہم نکرہ اور معرفہ لاتے ہیں اس پر الف لام داخل کرتے ہیں. یہاں پر الف لام داخل ہے. یہ ہم نے الف لام داخل اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ خاص ہے کہ ہم کسی خاص کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کتاب ہے، ہم نے اس کو متعین کر دیا کہ اسی کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ جو شخص ہے یہ خاص محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو یہ پہلے ہی سے ہم جانتے ہیں اور ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مائنڈ میں یہ مطلب یہ آدمی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ محمد، یہ کوئی خاص آدمی ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں الف لام لگانے کی یا اس کو اور زیادہ خاص کرنے کی، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. الف لام کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں دا، تو کوئی خاص ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم الف لام لگانے کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ اس میں کہہ سکتے ہیں محمد محمد علی السریر، محمد بستر پر بیٹھا ہوا ہے. تو السریرو نہیں آئے گا، السریرو یہ ڈیفالٹ کنڈیشن میں آتا. اب یہ جو ہے علی کی وجہ سے، علی جو ہے حرف جر ہے، یہ علی السریری، محمد علی السریری. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر الف لام نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی دو پیش آئیں گے، یہاں پر بھی دو پیش ہوں گے. ٹھیک، میں نے بتایا تھا یا تو دو پیش ہوں گے یا الف لام ہوگا. جب الف لام نہیں ہے تو یہاں پر دو پیش ہوں گے، یہاں پر دو پیش ہوں گے. محمد، این محمد، محمد کہاں پر ہے؟ محمد علی السریری، محمد بستر پر بیٹھا ہوا ہے. این الساعہ، گھڑی کہاں ہے؟ آپ اس کو لکھ لیجئے چاہے تو، الساعۃ فی الجیب، فی الجیبی، ختم کرتے ہیں. گھڑی جیب میں ہے، الساعۃ فی الجیبی. الساعۃ فی الجیبی، جیب با کے نیچے جو ہے زیر آئے گا، الساعۃ فی الجیبی. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ یاسر، یاسر الی المسجد. بک میں نہیں پڑھا ہے لیکن ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. الی المسجد، تو مسجدو نہیں آئے گا بلکہ مسجدی آئے گا. یاسر الی المسجد، یاسر مسجد کی طرف گیا ہے. ٹھیک، سوال تھا اینا یاسر، یاسر کہاں ہے؟ یاسر الی المسجد، یاسر مسجد کی طرف گیا ہے. الکتاب فی الطوالہ، طوالہ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے طاولہ، طاولہ ہوتا ہے، طوالہ نہیں ہوتا. طا الف واو لام تا، تو الطاولہ جو ہے وہ صحیح لفظ ہوتا ہے. طاولہ مطلب ڈیسک، وہی ٹیبل. طوالہ کوئی لفظ نہیں ہوتا. محمد فی الغرفۃ، ٹھیک، محمد فی المسجد. بگنرز کے لیے
بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی الحقیبتی کہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں اس میں آیت، ہر چیز میں آیت لگانے سے یہ ہوتا ہے، وہ اگرچہ آپ جب عربی بولیں گے تو آپ جو ہے آیت کریں گے، مطلب لیکن جو ہے بگنرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری حرکت کو ظاہر کریں، کیونکہ میں نے بتایا کہ اخیر میں کیا ہوتا ہے، پیش ہے یا زبر ہے یا پھر زیر ہے، اسی سے حروف کی حالت متعین ہوتی ہے، اسی سے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ اس کا کیا ٹرانسلیشن کیا جائے گا، ٹھیک؟ تو اگر پڑھنے میں بھی یہی چیز اہمیت رکھتی ہے کہ آپ نے اس پر زبر پڑھا یا پیش پڑھا یا زیر پڑھا، یہی چیز جو ہے وہ لرننگ کے اندر مطلب کریکشن جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو بگنرز کے لیے تو یہی ضروری ہے کہ وہ اس کو آخری حالت جو ہے وہ اس کا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، رفعہ ہے، ضمہ ہے، نصب ہے، کسرہ ہے، جر ہے، اس کو بتائیں کہ کیا ہے، ٹھیک؟ تو آپ لوگوں کے لیے حقیبہ کہنا جائز نہیں ہے، آپ کو فی الحقیبتی ہی کہنا پڑے گا۔ الطاولہ امینہ، کیا مطلب ہوا الطاولہ امینہ کا مطلب؟ اچھا بائی مسٹیک، ٹھیک۔ این آمینہ، این آمینہ، آمینہ فی المطبخ، آمینہ جو ہے وہ کچن میں ہے، فی المطبخی، آمینتو، آمینتو فی المطبخی۔ اچھا ہاں، یہاں پر آپ نے پڑھا تھا یاسرن، ٹھیک ہے، محمدن، یہ یہاں پر دو پیش آئے تھے، آمینہ کے اندر صرف ایک پیش آئے گا، اور وہ کیوں آئے گا وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، ابھی وہ سمجھانے کا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ آمینہ پر بلکہ ہر وہ مؤنث کا نام جس پر اخیر میں تا ہو، ٹھیک ہے، کسی مؤنث کا یعنی فیمیل کا نام جس پر اخیر میں تا ہو، وہ جو ہے اس پر صرف ایک پیش آئے گا، جیسے عائشہ، ٹھیک ہے، سعدیہ، تو اس پر چاہے زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے، وہ دو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی آئے گا، عائشہ، سعدیہ، رحیمہ، ایسی ہر فیمیل کا نام جس پہ یعنی اخیر میں گولتا ہو، یا تو ایسی تا یا پھر ایسی تا، خدیجہ، ٹھیک، تو اس میں صرف یا تو ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا یا ایک زیر آئے گا، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے، اور وہ کیوں نہیں ہوگا ایسا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی اس کے لیے وہ اتنا وقت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھ لیجئے، ٹھیک؟ تو آمینتو فی المطبخ، این آمینہ، آمینتو فی المطبخ، آمینہ کہاں ہے؟ آمینہ جو ہے وہ کچن میں ہے۔ آمینتو فی الغرفہ، یہ دیکھیے اب یہ والا الف جو ہے یہ سوال والا، جو اس سے پہلے آپ نے سوال پڑھے تھے، آمینتو فی الغرفہ تی، آمینتو فی الغرفہ تی، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ تو آپ چاہیں اس کا دونوں جواب دے سکتے ہیں، نعم، نعم کے بعد یہ، نعم کے بعد یہ کوما آئے گا الٹا، یہ کوما الٹا ہوتا ہے عربی میں، انگلش میں یہ ایسے کوما لگاتے ہیں، عربی میں یہ ایسے لگاتے ہیں، نعم۔ اب اسی کو آپ جو ہے کوشچن والا پارٹ ہٹا کر، ٹھیک، اس کو کوشچن والا پارٹ ہٹا کر یہی کا یہی پورا کا پورا کاپی کر دیے، نعم آمینتو فی الغرفہ، ٹھیک ہے، فی الغرفتی، نعم آمینہ غرفہ میں ہے یعنی کمرے میں ہے، یا آپ اس کو کہہ دیجئے لا آمینتو لیست، بس ایک جملہ اگر آپ کو وہ کہیں گے، آپ کو اگر نام میں جواب ہوگا، ہاں میں جواب ہوگا، پازیٹیو جواب ہوگا، تو آپ کو سیم ٹو سیم یہی کا یہی جملہ جو ہے اٹھا کے کاپی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر نیگیٹو جملہ ہے تو آپ کو نام آمینہ صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، لیست، لیست،
आमिनतु लैसत फिल गुरफती, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आमिनतु लैसत फिल गुरफती, ठीक है। सवाल किया गया क्या आमिना कमरे में है? सवाल किया गया कि आमिना कमरे में है, तो उसका अगर पॉजिटिव में जवाब है तो नाम आमिनतु फिल गुरफती, नाम कहा आपने, कॉमा लगाया और सेम टू सेम क्वेश्चन का पूरा का क्वेश्चन उठा के आपको जो है आपने यहाँ पे रख दिया, हाँ आमिना कमरे में है। या फिर अगर आपको ला में जवाब देना है, नेगेटिव में जवाब देना है, तो आपने कहा ला नहीं, आमिनतु लैसत, ये एक लफ्ज आपको बढ़ाना पड़ेगा, लैसत, लैसत फिल गुरफती। अगर मुजक्कर है, अगर मुजक्कर है तो लैसा आएगा, इसमें हाथ सही से नहीं चलता, ये लाम है, लैसा आएगा। और अगर मुअन्नस है, फीमेल है, तो लैसत आएगा, लैसत। ये फीमेल के लिए ये आखिर में ता बढ़ गया, ठीक है, और मुजक्कर के लिए लैसा, ठीक। मन फिल गुरफा, अब आप इसको जो है इसको अब आप खुद बाकी के जो है आप लोग खुद कीजिए, 8 9 10 11। मन फिल गुरफा, कमरे में कौन है, ठीक। वमन फिल हम्माम, अब देखिए ये वाव यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया, वमन फिल हम्माम, कमरे में कौन है, वमन फिल हम्माम, और गुस्ल खाने में कौन है। माज़ा अलल मकतब, टेबल पर क्या रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी आदमी के ताल्लुक से पूछना था तो मन इस्तेमाल किया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी नॉन लिविंग बीइंग के बारे में सवाल करना था यहाँ पर, तो उन्होंने कहा माजा। ये माँ और माजा ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इससे पहले जो आपने पढ़ा था माँ, मीम अलिफ जबर माँ, और ये जाल अलिफ जबर जा, ये दोनों एक ही हैं। दोनों का मतलब होता है क्या, तो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। माजा अला सरीर, बिस्तर पर क्या रखा है, तो आप उसको भी बता दें कि बिस्तर पर जो है क्या रखा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके दोनों तरीके से जवाब हो सकते हैं, अस्साअतु अलस सरीर, ठीक। घड़ी बिस्तर पर रखी हुई है, घड़ी अलस सरीर बिस्तर पर है। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप ये दोनों तरीके लिख लें, अलस सरीरी। अब ये सवाल यही था ना, अलस सरीरी, तो अलस सरीर को पहले इस्तेमाल कर लिया, और जो अलस सरीर पर यानी बिस्तर पर क्या था, अलस सरीरी अस्साअह, बिस्तर पर घड़ी रखी हुई है। ये दोनों तरीके से कहा जा सकता है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। सवाल था माजा अल सरीर कि बिस्तर पर क्या है, तो आपने कहा या तो ये इसको पहले कर लीजिए, और इसको जो है बाद में कर लीजिए, अस्साअतु अल सरीर, ठीक है। वरना फिर इसको पहले कर लीजिए जैसे आया है अल सरीरी अस्साअह, तो ये दोनों तरीके से जो है हो सकता है। ठीक है। आमना फिस सय्यारा, आमिना फिस सय्यारा, ठीक है। आमिना फिस सय्यारा यानी आमिना जो है वो कार में बैठी हुई है, सय्यारा तो ला हिया फिल मतबख, हाँ ठीक है। हाँ हिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़मीर इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं ज़मीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ पर जो है वो ज़मीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आमिनतु फिस सय्यारा, या फिर
हिया फी सय्यारा, दोनों कर सकते हैं, दोनों सही है। अस्सय्यारा जो है वो अस्सय्यारती, ये फ़ा की वजह से, फ़ा जो है हुरूफ़ जर था, तो ये फ़ा ज़ेर फ़ी, तो ये हुरूफ़ जर था, इसकी वजह से ये ता पर नीचे ज़ेर आएगा। तो ये वही पुराने जुमले हैं, अलमदरसतु फिल मदरसती। ये देखिए, आपको ये इसमें क्या करना है, इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात। यहाँ पर आपको आखिरी कलमे की हरकत, आखिरी कलमे की हरकत जो है आपको बताना है। तो ये वाले मैंने तकरीबन ये 4-5 छोड़ दिए हैं लास्ट के, एक ये वाले और एक ये वाली एक्सरसाइज, ठीक। पेज नंबर 22 है ये, लिख लीजिए, पेज नंबर 22 है। मुझे ये कॉपी में होमवर्क करके दिखाइए आप लोग, ठीक है। ये आखिर के 4-5 जितने भी हैं, और ये वाली एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ लास्ट की हरकत, अल मदरसा, फिल मदरसा, फिल बैत, अल बैत, अल गुरफा, अल हम्माम, फिल मतबख, अल मकतब, अल मकतब, ये जो है आपको आखिरी कलमे की हरकत, कि आखिरी कलमे पे क्या हरकत होगी, ज़बर होगा, ज़ेर होगा, पेश होगा, वो आपको डिफाइन करके लिखना है सिर्फ, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अगर किसी को भी सवाल करना हो तो वो कर सकता है। बस आज की क्लास इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म होती है।